الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا اور اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور اس سے بھی بڑا کرم یہ ہوا کہ ہمارے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے. محبت ہے تو ہی ہم نے اپنی مسجدوں کو آباد کیا ہوا ہے. محبت ہے تو ہی ہمارا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا لباس ہے. محبت ہے تو ہی ہمارے چہرے پر داڑھی ہے. محبت ہے تو ہی اذان کے بعد ہمارا دل تڑپا مسجد میں جانے کے لیے. کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، رہتی ہے، لیکن ہمارے ہندوستان کے حالات اور یہاں ہم لوگ جو غیروں کے ساتھ رہے اس کی وجہ سے ہمارے چہرے سے نظر نہیں آتی وہ محبت، لیکن محبت رہتی ہے. ایک آدمی ساری زندگی شراب میں گزار دے، ساری زندگی مسجد میں نہیں آیا اور ساری زندگی نافرمانیاں کرتا رہا، لیکن اس کے دل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں نہ کہیں محبت ہوتی ہے. کس طرح ہوتی ہے وہ؟ اس طرح کسی شرابی کو پکڑو، آپ ایسا آدمی آپ تلاش کرو جو کبھی آپ کو مسجد میں نظر نہیں آیا. آ رہی آواز؟ آ رہی؟ جو کبھی آپ کو مسجد میں نظر نہیں آیا اس کو پکڑو، آپ اس کو پوچھو مدینہ جانے کا دل ہے کیا؟ بس اتنا پوچھو، پھر دیکھیں اس کی محبت. لیکن کبھی مسجد میں نہیں آئے، کبھی نہیں آئے، لیکن ان کے دل میں کتنی محبت، مدینہ دیکھنے کی کتنی طلب. علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ولی ہیں. جب وہ مدینہ میں آئے، وہ حج کرنے گئے. اب حج کرنے کبھی ایسا ہوتا ہے جو لوگ پہلے جاتے ہیں، جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، جو لوگ ذی قعدہ میں جاتے ہیں تو وہ لوگ پہلے مدینہ جاتے ہیں پھر مکہ جاتے ہیں. لیکن جو آدمی ذی قعدہ کے آخر میں جاتا ہے یا ذی الحجہ کے شروع میں جاتا ہے تو وہ آدمی پہلے مکہ جاتا ہے پھر مدینہ جاتا ہے. لیکن جو آدمی ذی قعدہ کے شروع میں جاتا ہے وہ پہلے مدینہ پھر مکہ جاتا ہے. اب وہ کب گئے؟ ذی الحجہ کے مہینے کے شروع میں گئے. تو انہوں نے حج پورا کیا. حج مکمل کرنے کے بعد مدینہ آئے. کہاں ہے مدینہ؟ مدینہ کہاں ہے؟ یہ ذرا ڈیمارٹ کے پیچھے ہے ذرا مدینہ. کہاں ہے مدینہ؟ ہاں، سب کو یاد ہونا چاہیے. ابھی ایک صاحب وہ انٹرویو لے رہے تھے تو نہیں کہنا چاہیے مسلمانوں کے آج کل ایسے حالات ہیں، اللہ رحم فرمائے. تو انہوں نے ایک مسلمان سے پوچھا کہ ہمارے نبی کی قبر کہاں ہے؟ تو انہوں نے بولا ہمارے نبی کی قبر امریکہ میں ہے. بتاؤ، یعنی کہاں گزار دی زندگی.
اور چند سال پہلے کی بات ہے جب آندھرا تلنگانہ ایک تھا، تلنگانہ بعد میں الگ ہوا نا، تو جب اس وقت کس کی سرکار تھی؟ چندر بابو نائیڈو کی سرکار تھی، معلوم نا؟ جو پرانے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے، میرے کو تو نہیں معلوم، اس زمانے میں تو ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے، اب ہم لوگوں نے اتہاس پڑھا تو معلوم ہوا۔ تو اس زمانے میں ایک کالج تھا یہیں تلنگانہ میں ہی، اس وقت آندھرا تھا، تو اس کالج میں بڑی بڑی لڑکیاں تھیں، کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں تو کوئی چھوٹی ہوتی نہیں ہے، پورے برقعے میں تھی، اور دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لڑکیاں ایسی ہیں کہ ابھی غوث پاک کی محفل سے آئی ہیں۔ تو ایک انٹرویو لینے والا ان کے پاس پہنچا، تو لڑکیوں سے سوال کیا، کرتے کرتے ایک لڑکی سے سوال یہ کیا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ہمارے نبی کون ہے؟ تو انہیں کیا بولی؟ چندر بابو نائیڈو ہمارے نبی ہے۔ 2014 کی باتیں ہو، تو ہمارے یہ حالات ہیں۔ اس لیے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے خاندان کے بارے میں کوئی آدمی جانے یا نہ جانے، اپنی بیوی کے بارے میں کوئی آدمی جانے یا نہ جانے، کہاں پیدا ہوئی بیوی، کہاں پلی بڑی، کون اس کو بڑا کیا ہے، کون اس کو پرورش کیا ہے، یہ جانے نہ جانا سب چلے گا، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے نبی کے بارے میں نہیں جانتا ہے تو مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سیرت مصطفیٰ کی کتاب ہے، اس کے اندر فرمایا کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ جس نبی کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، ہمیں اسلام ملا، قرآن ملا، جنت میں اگر کوئی لے کر جائے گا تو کوئی ایم ایل اے صاحب، کوئی ایم پی صاحب، کوئی چودھری صاحب، کوئی سرپنچ صاحب ہمیں جنت میں لے کر نہیں جائیں گے۔ اگر ہمیں کوئی جنت میں لے کر جائیں گے تو ہمارے نبی ہیں، اور ہماری سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہمیں کسی سے امید بھی نہیں ہے، اور امید لگانے بھی نہیں، تاکہ مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بول سکتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے امید تھی کہ آپ میری سفارش کریں گے، میری کسی سے امید نہیں تھی، صرف میری امید آپ سے تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو سینے سے لگائیں گے، گلے سے لگائیں گے کہ ساری زندگی تڑپتا رہا میری شفاعت کے لیے، چلو آج میں تمہیں اپنا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کے جاتا ہوں۔ تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ مکے سے حج ہو گیا، حج مکمل کرنے کے بعد مدینے آئے، تو جب مدینے میں انٹر ہو رہے تھے تو رات کا وقت تھا، وہ زمانہ کوئی گاڑیوں کا زمانہ نہیں تھا، اونٹ پر جا رہے ہوں گے، گھوڑے پر جا رہے ہوں گے، تو رات میں جب مدینے کی بارڈر میں انٹر ہونے لگے تو جو اس وقت میں مدینہ کا گورنر تھا، مدینہ کا والی تھا، یعنی مدینہ کا پی ایم تھا، تو اس کو خواب میں کون آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا کہ جلدی اٹھ اور علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو روکو اور اس کو مدینے میں داخل نہ ہونے دو۔ انہیں رات میں ایک دم اٹھے اور اپنے پورے لشکر کو لیا اور ایک دم سے بارڈر پر پہنچ گئے جہاں سے مدینہ اندر آتے تھے۔ پوچھا علامہ جامی کون ہے؟ تو پوچھتے پوچھتے معلوم انہیں علامہ جامی ہے، پکڑ کر جیل میں بند کر دیے۔ کیا کیے؟ جیل میں بند کر دیے، سو گئے، اور پورا دن وہ جیل میں ہے۔ اب انہیں دوسرا دن سو گیا رات میں، وہ پورا دن جیل میں ہے، انہیں دوسرے دن رات میں سو گیا جو گورنر تھا۔ دوسرے دن رات میں خواب میں پھر حضور آئے، کہا کہ تو بیوقوف ہے کیا؟ حضور نے کہا کہ تو پاگل ہے، بیوقوف ہے کیا؟ تجھ سے یہ کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا کہ تجھ سے یہ کسی نے کہا کہ تو علامہ جامی کو جیل میں بند کر دے؟ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا صرف روکو، تو نے ان کو جیل میں بند کر دیا، لہذا جلدی اٹھ اور ان کو جیل سے باہر نکالے۔ اب انہیں اٹھا، جیل سے باہر نکالا، اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، پہلے تو حضور فرمایا کہ اس کو روکو، اب حضور فرما رہے اس کو جیل سے نکالو، آخر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جیل میں سے نکال دیا اور اپنے پاس رکھا۔ تو تیسرے دن پھر سو گئے، تو پھر سے حضور خواب میں آئے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ اب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے پہلے کہا کہ اس کو روکو، آپ نے پھر میں نے جیل میں ڈال دیا، آپ نے کہا اس کو جیل میں سے نکالو، یہ کوئی مجرم تھوڑی ہے جو اس نے اس کو جیل میں بند کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، میں نے اس لیے منع کیا اگر یہ میرے پاس آئے گا، اگر یہ میرے پاس آ گیا، میرے روضہ مبارک کے پاس اگر یہ علامہ جامی آ گیا تو مجھے ان سے اتنی محبت ہے اور اس کو مجھ سے اتنی محبت ہے کہ مجھے مجبور ہو کر اپنی قبر مبارک سے ہاتھ نکال کر اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ میں نے اس لیے کہا، وہ حیران ہو گئے۔ تو پھر ایسا ہوا، حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے ان کو آتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، اگر میں نے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ قبر سے باہر نکالا تو لوگ دیکھیں گے، فتنہ فساد ہوگا۔ پھر ایسا ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ پھر جب ان کو معلوم ہوا، یہ تو پہلے سے انتظار میں تھے کب ایسا ہو، کوئی ایسا معجزہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ میں ان سے ملاقات کروں اور عجیب منظر ہو جائے۔ اب ان کو جب پتہ چلا، بادشاہ نے صبح بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، ان کے تو مزے آ گئے، مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔
مجھے تو حضور کے پاس جانا، انہوں نے روکا نہیں کہ اب میں رکوں گا نہیں، اب حضور نے مجھے بتا دیا اب میں جاؤں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، پھر روضہ مبارک کے پاس گئے اور سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صرف سلام کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نکالا، ان سے مصافحہ کیا۔ اور علامہ سید احمد کبیر کفائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی زمانے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، تو وہ بھی ایک مرتبہ جب روضہ مبارک کے قریب گئے، قریب ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبر مبارک سے ہاتھ نکالا، بہت لمبا ہاتھ نکلا، لوگ حیران تھے یہ کس کا ہاتھ ہے اور یہ کس کے لیے نکلا ہے، تو قبر کے اندر سے آواز آئی، حضور نے فرمایا کہ علامہ کبیر احمد کفائی کہاں ہیں؟ انہوں نے فوراً پلٹ کر دیکھا حضور کا ہاتھ ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ ہاتھ تم سے مصافحہ کرنے کے لیے نکالا ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دوبارہ قبر میں چلا گیا۔ اب جب انہوں نے سلام مصافحہ کیا، اب ہمارا عقیدہ بڑا کچا ہے، اب ہم کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو سوچتے ہیں ارے انہیں کوئی ولی ہے، اب ان کو ایک دم دل میں پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سلام کیا، مصافحہ کیا، کہیں ایسا نہ ہو لوگ مجھے خدا بنا لے، مجھے بڑا مان لے، تو فوراً دروازے پر گئے، مسجد نبوی کے دروازے پر گئے اور دروازے پر زور سے آواز لگا کر کہا کہ سب کو قسم ہے، کن کی قسم؟ جو ابھی ہاتھ آپ نے دیکھا ہے ان کی قسم ہے سب کو کہ میں یہاں دروازے پر لیٹ رہا ہوں، جو بھی اب مسجد نبوی سے باہر جائے گا، جنہوں نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ میرے سینے پر قدم رکھ کر باہر جائے گا، تاکہ تم لوگوں کے دلوں میں میری کوئی اہمیت نہ رہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ مجھے خدا سمجھو، یہ سمجھو وہ سمجھو، میں ایک عام آدمی ہوں، یہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، محبت کی بنا پر حضور نے مجھ سے سلام کیا، میں نہیں چاہتا کہ یہاں سے جانے کے بعد تم لوگ میرے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرو اور میرے اندر تکبر پیدا ہو جائے۔ وہ لوگ کتنا ڈرتے تھے تکبر سے، اور یہاں ہمارا حال کیا ہے، جب تک ذرا بہترین کپڑے نہیں پہنا، گاڑی زبردست نہیں لیا اور گلیوں میں ذرا ہارن نہیں مارا، لوگوں کو پریشان نہیں کرتا تو مجھے مزہ نہیں آتا۔ اس لیے جو آدمی اپنے مال پر اتراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو چھین لیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں، کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جب میں ان کے گھر کو جاتا تھا تو وہ صندوق کھولتے تھے، صندوق میں پیسے ہوتے تھے، اور ایک آدمی میں نے ایسا دیکھا کہ اس کا جو ڈبل بیڈ ہے نا، وہ ڈبل بیڈ پیسوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن انہوں نے تکبر کیا، لوگوں کا جینا حرام کیا۔ آج وہ لوگ تڑی پار ہو گئے، تڑی پار سمجھتے نا آپ، کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں چلے گئے، کچھ پتہ نہیں ہے ان کا، کیوں کہ آدمی ہمیں کبھی تکبر نہیں کرنا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا، ترس آئے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی تکبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیں گے۔ کتنا مالدار تھا قارون، لوگ اس کو جو آدمی قارون کو دیکھتا تھا تو ہر آدمی یہ سوچتا تھا کاش کہ اتنا پیسہ میرے پاس بھی ہوتا، کاش کہ میں بھی ایسا مالدار ہوتا۔ لیکن جو لوگ اس کو دیکھ کر ایسا سوچتے تھے، جب ان لوگوں نے اس کو دیکھا کہ زمین میں دھستا ہوا تو لوگوں نے اپنی انگلیاں اپنے زبان سے، اپنے دانتوں سے دبائی اور انہوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے اتنا مال ہمارے پاس نہیں ہے، ورنہ ہم بھی اس کے ساتھ زمین میں دھس جاتے۔ تو اس لیے جو اللہ نے دیا آدمی اس پر راضی رہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ کہیں میرے دل کے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے، اس لیے میں وہ مسجد نبوی کے دروازے پر لیٹ گئے اور جتنے بھی لوگ جانے والے تھے وہ تمام کے تمام لوگ ان کے سینے پر قدم رکھتے پھر آگے جاتے۔ یعنی اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، اور اس امت میں کیسے لوگ پیدا ہوئے؟ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسے بزرگ تھے، اللہ ان سے بات کرتے تھے۔ کون؟ اللہ بات کر رہے ہیں، عجیب سی بات ہے، آدمی سوچے تو حیران ہو جاتا، اللہ بات کر رہے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس امت کے ایسے بزرگ ہیں، اللہ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ سفیان ان کا نام تھا، لیکن ثوری ان کو بولتے ہیں۔ ثوری بولے تو ثوری کس کو بولتے ہیں؟ ثور کے مطلب ہے بیل۔ اب سفیان ثوری کا مطلب تو عجیب مطلب ہو گیا کہ سفیان بیل۔ اب ہمارے نام کے اگر کوئی بیل لگا دے تو ہمارے کو غصہ آ جاتا، خالی پینے کو بیل بول دیا تو کیسا غصہ آتا۔ اب وہ ساری دنیا کو بولتے تھے کہ مجھے جو بھی بولے گا سفیان ثوری بولے گا، سفیان بیل بولے گا مجھے۔ اب لوگ حیران تھے، عجیب سی بات ہے، یہ اپنے نام کے آگے بیل لگا رہے ہیں، عجیب سی بات ہے۔ تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، ایک مرتبہ اللہ نے ان سے بات کی، اللہ نے ان سے بات کی، کس طرح کہ وہ مسجد میں آئے، انہوں نے جلد بازی میں وضو کیا، ہم بھی جلد بازی میں وضو کرتے،
اس لیے جہاں وضو کا تذکرہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیثوں کے اندر فرمایا کہ آدمی سکون سے وضو کرے. اب سکون سے وضو آدمی کب کرے گا؟ جب کم سے کم 5 منٹ پہلے آئے گا. اب کب آئے مسجد کو؟ جب نماز ٹھہر گئی. اب کہاں سکون سے وضو ہوتا؟ اب تو جلد بازی میں ہوتی وضو کر کے آئے. اس لیے اگر نماز ٹھہر بھی جائے پھر بھی آپ سکون سے وضو کریں. اگر آپ نے جلد بازی میں وضو کیا، نماز پڑھی بھی لیے، اور اگر آپ کا وضو نہیں ہوا تو وضو بھی نہیں ہوا، نماز بھی نہیں ہوئی. اس لیے کم سے کم وضو اگر سکون سے ہوگا تو آپ کی نماز بھی ہو گئی. رکعت چاہے نکل جائے، چاہے 4 رکعت نکل جائے آپ کی، لیکن آپ اگر بعد میں بھی پڑھیں گے تو نماز تو ہو گئی. تو انہوں نے جلد بازی میں وضو کیا اور مسجد کی طرف بھاگے. تو اللہ نے کہا ان سے، ایک سفیان سور کی طرح کہاں جا رہے ہو، یعنی بیل کی طرح کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ یا اللہ میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کہا اس طرح بیل کی طرح؟ کہا یا اللہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم نے وضو اچھی طریقے سے نہیں کیا، جاؤ پھر سے وضو سکون سے کرو اور پھر مسجد میں جاؤ نماز پڑھو. تو انہوں نے اس دن سے ان کو اتنا مزہ آیا، میرے اللہ نے مجھے بیل کہا. اب ساری دنیا کو بولتے تھے. اب آپ کہیں بھی جب بھی کتابوں میں پڑھے ہوئے تو سفیان ثوری لکھا آئے گا، حالانکہ ان کے نام کے آگے اگر خالی سفیان بولیں گے تو سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں کون سفیان ہے. سفیان ثوری بولے تو ایک دم سمجھ میں آتا، ارے وہ سفیان ہے. اللہ باتیں کر رہے ہیں. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے بات کی، اللہ ان سے بات کرتے تھے. تو اس امت میں جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اس کو یہ مقام ملے گا. تو مسلمانوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ایک مسلمان جب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا تو جب تک وہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے کاروبار، اپنی دکان، اپنے مال سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا، جب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. کس طرح محبت ہونی چاہیے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو پوچھا. کن کو پوچھا؟ حضرت عمر کو پوچھا کہ عمر بتاؤ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کیا رسول اللہ بہت محبت ہے. تو حضور نے پوچھا کہ تم کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے؟ کہا کہ رسول اللہ اولاد سے زیادہ محبت ہے. بیوی سے زیادہ محبت ہے؟ کہا ہے رسول اللہ بیوی سے زیادہ محبت ہے. مال سے زیادہ محبت ہے؟ ہاں یا رسول اللہ مال سے زیادہ محبت ہے. تو فرمایا کیا تم کو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں ہے. انہوں نے سچ بولا، انہوں نے سچ بولا. اب ہم لوگ کیا ہے، ہمارے سے پوچھے تو ہے بولنے کا، ایسا کچھ بھی بول دو بھائی کیا کرنے کا ہے، لیکن وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ مال سے زیادہ محبت، اولاد سے زیادہ محبت، بیوی سے زیادہ محبت، لیکن جان سے زیادہ محبت نہیں ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر ابھی تو تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. کیوں یا رسول اللہ؟ کیونکہ ابھی تجھے مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہے. جب تک تو اپنی جان سے زیادہ مجھے محبت نہیں کرے گا تو تیرا ایمان مکمل نہیں ہوتا. کہا اچھا یا رسول اللہ ٹھیک ہے پھر آپ رکیں یا رسول اللہ. یہ نہیں کہا کہ ایسا کیسا ہو گیا، ہم لوگ آپ کا ساتھ دے رہے اتنے دن سے یہ وہ، نہیں. کہا 1 منٹ انتظار کریں یا رسول اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے. انہوں نے آنکھیں بند کی اور اپنے جان سے بات کی، اپنے آپ سے بات کی، اپنے دل سے بات کی کہ اے جان اب تو صبر کر، اب تو بھی اللہ کے رسول کی ہو گئی ہے، اب تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی ہے. تو انہوں نے آنکھ کھولی اور کہا کہ یا رسول اللہ جو سوال آپ نے جب کیا تھا نا پھر سے وہ سوال کریں، پھر سے وہ سوال کریں. تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب مجھے تجھ پر یقین ہے، اب مجھے وہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور کو بھی معلوم تھا کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. اب ہم لوگ کیا ہے، جب بھی 12 ربیع الاول آتا ہم جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں. کتنے 12 ربیع الاول ہماری زندگی میں آئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو 2 مہینے ملے بدلنے کے، سدھرنے کے اور گناہوں سے توبہ کرنے کے، برائی سے روکنے کے 2 مہینے ملے. ایک مہینہ کون سا؟ رمضان کا مہینہ، کہ اس رمضان کے مہینے میں آدمی خود کو بدلے. لیکن رمضان کا مہینہ ہم نے کھانے پینے کا مہینہ، تجارت کا مہینہ بنا دیا. اور دوسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ملا کہ ہم اس میں اصلاح کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے، ہم اپنے اوپر یہ غور کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس دنیا میں آئے تھے، کہ اب ہمیں بھی وہ کام کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس دنیا میں آئے تھے. لیکن یہ مہینہ بھی ہم نے ایسے ہی بس کھانے پینے میں برباد کر دیا. اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا آگے. تو حضور نے حضرت عمر سے پوچھا تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے جب کہا رسول اللہ پھر سے پوچھے تو حضور نے فرمایا اب مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، بھروسہ تھا کہ انہوں اب جو میں سوال کروں گا انہوں یہ بات بولیں گے کہ ہمیں آپ سے جان سے زیادہ محبت ہے. ایک مرتبہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں بیٹھ کر
بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا چہرہ بالکل ایک دم سرخ تھا اور آپ ایک دم غمگین تھے، رنجیدہ تھے، پریشان تھے۔ غمگین کیسا سمجھ میں آتا آپ کو؟ آپ کے پاس فون ہے اور فون وہ گم گیا، آئی فون ہے کسی کے پاس اور فون گم گیا، گمنے کے بعد معلوم ہو رہا ہے فون گم گیا، جب جو حالت ہوتی ہے نا اس کو بولتے غمگین۔ سمجھ میں آیا؟ آج ہی تنخواہ ملی 20,000 روپے، راستے میں آ رہا تھا تو راستے میں گر گئے وہ پیسے، اب جو حالت رہتی نا اس کو بولتے غمگین۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایسے غمگین تھے حضور۔ تو صحابہ آئے، صحابہ نے محسوس کیا صحابہ سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری دنیا کے لوگ نہیں کر سکتے، جتنی صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک طرف اور ایک صحابہ صرف ایک، ادنا سے صحابہ ایک طرف، تو یہ ادنا سے صحابہ کی محبت پوری دنیا کے مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتی، ان کو اتنی زیادہ محبت تھی۔ کس طرح کہ ایک صاحب تھے ہمارے پڑوسی ملک کے، تو وہ ہمیشہ یہ سوچتے تھے کاش کہ میں حضور کے زمانے میں ہوتا۔ ہم بھی سوچتے نہیں اسی مرتبہ کاش کہ میں حضور کے زمانے میں ہوتا، لیکن ہمارے استاد منع فرماتے تھے کہ آدمی کو اس طرح سوچے، بہت اچھی بات ہے سوچنا چاہیے، لیکن اس سوچ میں آدمی کوڑھے نہ، پریشان نہ ہو، پریشانی مبتلا ہو جائے، میں کئی کو نہیں تھا، میں کئی کو نہیں تھا، میں کئی کو نہیں تھا۔ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو حضور کی خدمت کرتا، حضور کی مالش کرتا، حضور کے پیٹ دباتا، حضور کا سر دباتا، حضور کے کپڑے دھلتا، حضور کے کمرے میں جھاڑو لگاتا، صاف صفائی کرتا، حضور کی پوری خدمت کرتا۔ آدمی کو سوچنا چاہیے، لیکن اس سوچ کو لے کر پریشان ہو جائے اور رونے لگے، چیخنے چلانے لگے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ جو بزرگ تھے پڑوسی ملک کے، تو وہ ہمیشہ یہ سوچتے تھے کاش کہ میں حضور کے زمانے میں ہوتا۔ کیا سوچتے تھے؟ کاش کہ میں حضور کے زمانے میں ہوتا، وہ ہمیشہ سے سوچتے رہتے تھے۔ تو ایک دن ان کو خواب آیا۔ کیا آیا؟ خواب۔ خواب میں کون آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ تو انہوں نے خواب کس طرح دیکھا کہ وہ ٹانگا سمجھتے، ٹانگا آگے گھوڑا رہتا، گھوڑے کو پکڑ چلاتے، پیچھے وہ بگھی رہتی۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ٹانگا چلا رہے ہیں اور پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، بیچ میں ادھر حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے۔ ہمیں تو کبھی ایسے خواب آتے نہیں۔ اب ہمارے خواب میں کون آتا؟ فلم اسٹار ہمارے خواب میں آتا، ہیرو ہیروئن ہمارے خواب میں آتے، پیسے ہمارے خواب میں آتے۔ ایک آدمی مجھے بول رہے تھے کہ میرے خواب میں کیا آتا، رات میں ہر دن میرے خواب میں آ رہا، مول صاحب اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ بولا اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے بھائی، بیوقوف پاگل کے خواب ہیں یہ۔ تو بولا کون سا خواب؟ انہوں نے بولا میرے خواب میں آتا، ہر دن خواب میں آتا کہ میں چھت کے اوپر جاتا، خواب میں دیکھا تو اتنے پیسے ملتے مجھے، جب پیسے اٹھا کے نیچے آتا تو آنکھیں کھل جاتی۔ اب کوئی ایسا وظیفہ ہو جائے کہ یہ خواب سچ ہو جائے، بولا یہ خواب کبھی سچ ہوتے نہیں، اس طرح کے خواب کبھی کوئی سچ ہوتے نہیں، یہ خواب ہے اور خواب کو آدمی خواب ہی رکھے۔ اب بہت سارے لوگ کیا ہے خواب دیکھ لیتے ایک دم انہیں پریشان ہو جاتا، میں کہ جو ہے کسی طرح خواب کی تعبیر پوچھوں۔ تو خواب کی تعبیر آدمی ہر کسی سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے، ہر کسی سے نہ پوچھے، عقل مند اور معتبر عالم دین سے پوچھے خواب۔ کیوں؟ کیونکہ خواب کی تعبیر الگ الگ ہوتی ہیں۔ آگ ہے، آگ معلوم، آگ اگر کوئی آدمی گرمی میں دیکھا، گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے موسم میں اگر کوئی آدمی آگ دیکھا، آگ، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو پریشانی آنے والی ہے، کیونکہ گرمی کے موسم میں آگ سے دور بھاگتا آدمی، دور بھاگتا نہیں، ہر آدمی گرمی کے موسم میں آگ سے دور بھاگتا ہے۔ اگر گرمی کے موسم میں آگ دکھا تو سمجھ لو پریشانی آنے والی ہے، اور اگر سردی کے موسم میں آگ دکھے تو سمجھ لو کچھ میرے ساتھ اچھا ہونے والا ہے۔ خواب ایک ہی ہے، تعبیر بدل گئی، خواب ایک ہی ہے، ایک ہی خواب۔ ایسے بہت سارے خواب ہیں جو موسم کے اعتبار سے ان کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی آدمی کو خواب دکھے تو ہر کسی کو بتانا بھی نہیں اور خوابوں پہ زیادہ اعتبار کرنا بھی نہیں۔ لیکن یہاں خواب دکھا کہ وہ ٹانگا چلا رہے ہیں اور پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور دائیں طرف ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں طرف حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں اور خواب میں جا رہے ہیں۔ تو اچانک ایسا ہوا، جب جا رہے ہیں خواب میں تو اچانک ایسا ہوا وہ گھوڑے کی لگام کھلی اور گھوڑا کھل کر بھاگ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بگھی میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب گھوڑا بھاگا تو گھوڑے کے ساتھ وہ بھی نیچے گر گئے۔ اب ادھر جو ہے وہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، عمر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب وہ گھوڑا بھاگ گیا تو یہ سمجھو کہ بریک فیل ہو گئے، کیونکہ کچھ روکنے کے لیے نہیں ہے نا۔ اب یہاں گاڑی کا بریک فیل ہو جائے تو کیا ہوتا؟ تو یہاں دیکھا کہ وہ گھوڑا تو بھاگ گیا، اب وہ جو ہے بگھی جا رہی ہے۔ اب یہ پریشان کہ میں کسی طرح جو کیسے روکوں، میں بگھی کو کیسے روکنا میں۔ اب وہ خواب میں خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں وہ پتھر لینے کے واسطے بھاگے کہ وہ جب ٹائر ہے جو اس کا پہیہ ہے، میں پہیے کے نیچے، ٹائر کے نیچے پتھر لگاؤں گا تو وہ رک جائے گا۔ اب یہ پتھر لینے بھاگے ادھر، اب بگھی ادھر جا رہی ہے، پتھر لینے ادھر بھاگے۔ اب خواب دیکھیں آپ، عجیب خواب۔
جب یہ پتھر لے کر آئے تو دیکھا کہ ایک طرف حضرت عمر اور ایک طرف حضرت ابو بکر، دونوں نے اپنے سر کو پتھر بنا دیا۔ سمجھ میں آیا؟ دونوں نے اپنے سر کو پتھر بنا دیا۔ کیا مطلب؟ کہ جو دو ٹائر تھے بگی کے، ایک ٹائر کے نیچے حضرت ابو بکر نے اپنا سر لگایا، دوسرے ٹائر کے نیچے حضرت عمر نے اپنا سر لگایا۔ یہ کہاں گئے تھے؟ یہ پتھر تلاش کرنے گئے تھے، میں پتھر لے کر آؤں گا، ٹائر کے نیچے لگاؤں گا۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر حضرت ابو بکر عمر نے اپنے سر کو پتھر بنا دیا۔ تو جب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم لوگ صحابہ کی طرح حضور کی خدمت نہیں کر سکتے، میں پتھر لینے بھاگا، اور ابو بکر عمر کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارا پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھر تلاش کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے ہمارا سر قیمہ ہو جاتا، یہ ٹائر کے نیچے آتا تو ہمیں قبول تھا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو جب حیران ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس زمانے میں ہوں، اگر اس زمانے میں ہوتا اور اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر خواب سچا ہوتا، میں اس طرح پتھر لینے بھاگتا تو میرا ایمان ختم تھا۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی حضور کو بچانے کے لیے پتھر لینے جا رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہے ابھی۔ اگر میرے والد صاحب کو کوئی مار رہے راستے میں، میرے والد صاحب کو کوئی مار رہے اور میں دیکھا، اور میں دیکھ کے اپنے گھر کو گیا، گھر جا کے بندوق لے کے آتا ہوں، ارے والد صاحب کو اب مارا جا رہا، پہلے بچاؤ والد صاحب کو، تو یہ اس کو محبت نہیں کہا جائے گا۔ گھر جائے گا کب بندوق لے کے آئے گا جب تک والد صاحب کو مار دیں گے، تو وہی یہ خواب بھی یہی ہے۔ تو اس طرح ہمیں بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ خواب میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، اب ہمارے گھر کے آگے کوئی پولیس والا آ جاتا تو کس طرح ڈر جاتا آدمی۔ اور تو وہاں تو ابو جہل تھا، سرداروں کا سردار ابو جہل، کہ جس ابو جہل کو دیکھتے ہوئے لوگوں کا پیشاب نکل جاتا تھا۔ اگر ہم حضور کے زمانے میں ہوتے اور ہم غلطی سے اگر ابو جہل کی طرف ہو جاتے تو معاذ اللہ ہمارا شمار کفار میں ہوتا، مشرکین میں ہوتا۔ تو ہم جس زمانے میں ہیں اس زمانے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ غمگین بیٹھے ہوئے، کیا معاملہ ہے؟ تو حضور نے عجیب جملہ کہا، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے میرے بھائیوں کی یاد آ رہی ہے۔ کس کی یاد آ رہی ہے؟ مجھے میرے بھائیوں کی یاد آ رہی ہے۔ تو تمام صحابہ میں کوہرام مچ گیا، یا رسول اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ صحابہ نے یہ سوچا کہ حضور یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کاش کہ میرا کوئی بھائی ہوتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے تھے، نہ حضور کا کوئی بھائی ہے نہ حضور کی کوئی بہن ہے۔ تو صحابہ نے سمجھا کہ حضور شاید یہ فرما رہے ہیں کہ کاش کہ کوئی میرا بھائی ہوتا تو میں اپنے بھائی سے اپنے دل کی باتیں کرتا۔ تو صحابہ نے ایک دم صحابہ جمع ہوئے، سارے صحابہ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو تمام صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بھائی نہیں ہیں تو کیا ہوا، ہم ہیں نا آپ کے بھائی، اگر آپ جان مانگیں گے تو ہم جان دینے تیار ہیں، ہم ہیں نا آپ کے بھائی۔ تو حضور نے کہا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو۔ کیا کہا؟ تم میرے بھائی نہیں ہو۔ تو صحابہ سارے حیران ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم وہ زمانے میں ہوتے تو معاذ اللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کر لیتے کہ ہم لوگ آپ کے لیے جان دے رہے ہیں، یہ دے رہے وہ دے رہے، گھر چھوڑ دیا اور آپ ہمارے لیے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ معاذ اللہ ہم لوگ تو اتنے کمینے تھے، ہم لوگ ایسا بولتے تھے، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا صحابہ سے کہ تم میرے بھائی نہیں ہو تو سارے صحابہ رونے لگے، چیخنے چلانے لگے، یا رسول اللہ آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم ہیں نا، ہم سب کچھ کرنے تیار ہیں۔ تو حضور نے کہا فرمایا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ پھر وہ کون ہے آپ جس کو یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ مجھے میرے بھائیوں کی یاد آ رہی ہے، آخر وہ کون ہے، پھر کون ہے وہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے اس دنیا سے جانے کے بعد، میرے پردہ فرمانے کے بعد، میری وفات کے بعد مجھے دیکھے بنا جو لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی ہیں۔ کون ہے وہ ہم لوگ ہیں۔ ہم سب لوگ کون ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بھائی ہیں۔ تو حضور نے ہم سب کو بھائی کہا۔ اگر معلوم ہوا کہ فلاں صاحب میری چوری کر لیا تو اب لائٹ لے لیتے، بھائی فلاں صاحب نے چوری کر لیا تو کیا ہوا، اور معلوم ہوا کہ میرا بھائی میرے گھر میں چوری کر لیا، آدمی برداشت نہیں کرتا، یا بھائی چوری کر لیا، کوئی اور چوری کرے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بھائی چوری کر لیا تو ہم لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ تو ہم لوگ بھی غدار نہیں بنے، ہم لوگوں کو بھی بے وفا نہیں بننا ہے، غدار نہیں بننا ہے، دھوکے باز نہیں بننا ہے۔ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں آپ سے پیار ہے، اور دوسری طرف جب اذان ہوتی ہے تو ہم ڈنڈی مار جاتے، مسجد میں نہیں آتے۔ تو ایسے عاشق رسول کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتا ہے۔ سارے صحابہ کیسے لگتے تھے؟ سارے صحابہ نبی کے جیسے لگتے تھے۔ اس لیے جو نئے کلمہ پڑھنے والے کوئی آتے نا، جب نئی کلمہ پڑھنے والے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو وہ پوچھتے حضور کون ہے، صحابہ کون ہے؟
ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور اسی لیے اکثر جو نئے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوتے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سمجھتے تھے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داڑھی کے بال اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 17 بال سفید تھے۔ کتنے بال؟ صرف 17 بال سفید تھے۔ یعنی صحابہ کو کتنی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 17 بال سفید ہوئے، وائٹ ہوئے، تو صحابہ نے ان کو بھی گن لیا، وہ بھی داڑھی کے بال۔ سر کے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سفید نہیں ہوئے، صرف داڑھی میں 17 بال سفید ہوئے، صرف 17 بال۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کے سر کے بال بھی سفید نہیں ہے، داڑھی کے بال بھی سفید نہیں ہے، لیکن داڑھی کے اندر صرف 17 بال سفید ہیں، کیا وجہ ہے؟ یا تو ساری داڑھی سفید ہونی چاہیے تھی، یا سر کے بال بھی سفید ہونے چاہیے تھے، کیونکہ جب داڑھی کے بال سفید ہوتے ہیں تو سر کے بال بھی سفید آنے لگتے ہیں، آپ کسی کے بھی دیکھ لو۔ تو حضور نے فرمایا میرے سر کے بال تو کالے ہیں، سفید نہیں ہے، لیکن میرے جو داڑھی کے بال ہیں جو سفید ہوئے ہیں، آخرت کے ڈر نے میرے ان بالوں کو سفید کر دیا۔ کس کے ڈر نے؟ آخرت کے ڈر نے۔ آج ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے آخرت کا، مرنا بھول گئے۔ اب ہماری بستی میں کوئی مرتا ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اس کو موت ہے، میرے کو نہیں مرنے کا ہے۔ حالانکہ کتنے لوگوں کو ہم نے نماز جنازہ پڑھا، کتنے لوگوں کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر قبرستان چھوڑ کر آئے، لیکن پھر بھی ہم لوگ کو احساس نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو ان کی دوستی تھی کس سے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں، ان سے ان کی دوستی تھی۔ تو دوستی جب کس سے ہوتی ہے دوستی، تو دوستی میں آدمی بہت ساری بات پوچھ لیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، عزرائیل علیہ السلام ملک الموت سے کہا کہ تم میرے دوست ہو، تو ایسا کرنا جب میری موت کا وقت قریب ہو تو مجھے بتا دینا، میری موت کا وقت قریب ہو تو مجھے بتا دینا، میں کچھ تیاری کر لوں گا۔ حالانکہ یہ نبی ہیں، ان کو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو انہوں نے ملک الموت سے کہا کہ جب میری موت کا وقت ہو تو مجھے بتا دینا، میں کچھ نہ کچھ تیاری کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ آتے رہے جاتے رہے، ان سے ملاقات کرتے رہے۔ ایک دن اچانک آئے اور ادریس علیہ السلام سے کہا کہ آج میں آپ کی روح قبض کرنا آیا ہوں، میں آج روح قبض کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسی دوستی ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے بتا دینا پہلے، یہ اچانک سے آ کے آپ میرے کو بول رہے ہیں روح قبض کرنا ہے، یہ تو میرے کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو فرمایا کس نے؟ ملک الموت نے۔ عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ بھول گئے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ کہا مجھے کب بتایا؟ آپ جھوٹی بات کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے کبھی آپ نے بتایا ہی نہیں۔ کہا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو۔ کس طرح بتایا تھا؟ کب بتایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے داڑھی کے بال سفید ہوئے، آپ کے سر کے بال سفید ہوئے، آپ پر بڑھاپا آیا، آپ کی طاقت کم ہوئی۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے، اس لیے بچوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے والد صاحب بوڑھے ہو چکے، ان کے اندر طاقت نہیں ہے، اب انہیں زبان بھی چلاتا، ہاتھ بھی چلاتا، سب کچھ چلاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہو چکا ہے۔ تو عزرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آپ کی کمر بھی جھک گئی ہے، آپ کی طاقت کم ہو گئی ہے، آپ کے سر کے بال اور داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، اور آپ کے پڑوسی انتقال ہوئے، آپ کی بستی میں لوگ انتقال ہوئے۔ ان سب چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ میں اب آنے والا ہوں، آپ کی موت کا وقت قریب آنے والا ہے۔ آپ کے سامنے لوگوں کو جانا، آپ کا بوڑھا ہو جانا، آپ کے بالوں کا سفید ہو جانا، آپ کی کمر کا جھک جانا، آپ کی طاقت ختم ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگلا نمبر آپ کا ہے۔ تو اس دنیا میں نبی کو نہیں بتایا گیا تو ہمیں کون بتائے گا مرنے والے ہیں؟ ہمیں کوئی نہیں بتائے گا۔ تو ہمیں اگر اپنی موت کو خوبصورت بنانا ہے، اپنی قبر کو خوبصورت بنانا ہے، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ اور جو آدمی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو قیامت کے دن بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس آئے تو ان صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے تو علم نہیں ہے قیامت کے بارے میں۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ تو کہا کہ تجھے کیا کرنا ہے قیامت کے بارے میں، جان کر تجھے کرنا کیا ہے؟ تو نہیں یا رسول اللہ مجھے بتائیں، میں کچھ تیاری کر لوں گا۔ صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو جب پوچھا تو حضور نے ان سے پوچھا کہ میں تمہیں بتا دوں گا قیامت کب آئے گی، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میرے پاس تو تیاری کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ صحابی ہیں، ان کے پاس ساری تیاری ہے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میرے پاس تو کوئی تیاری نہیں ہے، لیکن مجھے آپ سے سچی محبت ہے، میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کی سچی محبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر تجھے مجھ سے واقعی میں سچی محبت ہے تو فکر مت کر، تو قیامت کے دن میرے ہی ساتھ ہوگا،
اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتائی، آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، جو دنیا میں جس آدمی سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو دنیا میں ہمیں کس سے محبت کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ صحابہ کو کتنی محبت تھی، ایک صحابی تھے کہاں کے، ایک صحابی تھے وہاں کے جہاں کے حضرت بلال تھے، حبشے کے صحابی، اور جو حبشے کے لوگ ہوتے ہیں، حبشی لوگ ہوتے ہیں، جو ہانگ کانگ کے لوگ ہیں، جو افریقن لوگ ہیں، ان کے بال کیسے ہوتے ہیں؟ گھنگرائلے بال ہوتے ہیں، ان کے بال ایسے نہیں ہوتے جیسے ہمارے بال ہیں، ایک دم گھنگرائلے بال ہوتے ہیں، کنگا کریں تو کنگا بھی نہیں آتا، ایسے بال ان کے ہوتے ہیں۔ تو وہ صحابی تھے، وہ صحابی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی مرتبہ ملاقات کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے حضور کو دیکھا، اس کے بعد چلے گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وفات ہو گئی، کافی عرصے کے بعد ایک دن وہ مدینے آئے، تو مدینے میں آئے تو دیکھا کہ ایک تندور والا تندور میں روٹی بنا رہا۔ اس زمانے میں تندور میں روٹی بنتی تھی، گیس چولہے کا انتظام نہیں تھا، تندور میں روٹی بناتے تھے۔ اب وہ تندور میں ایک آدمی روٹی بنا رہا، تو انہوں نے جو تندور سے روٹی جو نکالتے ہیں، بڑی بڑی سلاخیں ہوتی ہیں لوہے کی ایسا، تو انہوں نے وہ سلاخ لی، تندور میں ڈال دی۔ تندور میں ڈالنے کے بعد جب وہ سلاخ بالکل گرم ہو گئی، لال ہو گئی، تو انہوں نے اپنے سر میں ایسا لگا لی، بیچ میں لگائی، اور ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، آنکھ سے آنسو آ رہے ہیں لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ سارے صحابہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسا ظلم ہے کہ تندور میں سے سلاخ نکال کے سر کو لگا لیے، عجیب سی بات ہے۔ تو انہوں نے اس سلاخ کو رکھا اور مسجد نبوی میں چلے گئے۔ تو وہاں جا کر صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں پہلے آیا تھا مدینے، پہلے آیا تھا، اس کے بعد میرا آنا نہیں ہوا، میں کافی دور کا ہوں، کیونکہ اس زمانے میں گاڑیوں کا انتظام نہیں تھا، خچروں کا، گھوڑے کا، اونٹ کا انتظام تھا۔ اب اونٹ اس زمانے میں اس کے پاس ہوتے تھے جو اس زمانے کا کروڑ پتی آدمی ہوتا تھا، ورنہ سب کے پاس خچر گدھے ہوتے تھے۔ اب ایک آدمی حبشے سے مدینے آئے گا خچر پر تو اس کو مہینے لگ جائیں گے، غریب آدمی کیسے آئے گا، راستے میں سامان بھی ہونا، اس زمانے میں پیسے ہوتے نہیں تھے اتنے زیادہ، اور ہوٹل نہیں ہے راستے میں، تو وہ نہیں آئے ہوں گے دوبارہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا تھا، تو میں نے حضور کو مسجد نبوی میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے ہوئے تھے، بیچ کی مانگ نکل کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیسا؟ بیچ کی مانگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھے بال ادھر آدھے بال ادھر، بیچ میں لکیر تھی اور بیچ کی مانگ نکال کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کافی کوشش کی کنگھے سے، لیکن میرے بال کو گھنگرائلے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ حبشی جو ہوتے ہیں تو حبشی کے لوگ تو گھنگرائلے ہوتے ہیں بال۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بال گھنگرائلے، میں نے کافی عرصے سے محنت کر رہا ہوں کہ میرے بال میں جو ہے میرے سر میں بیچ کی مانگ نکلے، بیچ کی مانگ نکلے، تو میری بیچ کی مانگ نہیں نکلی۔ تو میں آج آیا تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر یاد آ گیا۔ اب تو میں نے عہد کر لیا کہ مجھے کیسے بھی کر کے اپنے سر کو حضور کے سر کے جیسا بنانا ہے۔ میں نے کافی کوشش کی، نہیں ہوا، تو میں نے وہ سلاخ لے کر بیچ میں سلاخ لگا لی۔ اب میرے سر پر دیکھو بیچ کی مانگ نکلی کہ نہیں نکلی، کہا نکل گئی بیچ کی مانگ۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تکلیف تو میں بھول جاؤں گا، یہ تکلیف کوئی اتنی بڑی تکلیف نہیں ہے، جب میرا سر نبی کے سر کا جیسا بن جائے گا تو میں اس تکلیف کو بھول جاؤں گا۔ کیا محبت تھی ان کو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جبہ پہنا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ گھر سے قینچی لے کر آؤ، تو گھر سے قینچی لے کر آئے، تو آپ نے یہاں سے ہاتھ اندر کیا اور آستین کو باہر نکالا، کہا کہ اس آستین کو کاٹ دو۔ تو بیٹے نے کہا کہ عبداللہ نے، اب والد صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، آستین کیسے کاٹ دو، آستین اچھی خاصی ہے، کاٹنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو کہا کہ میرا جو حکم ہے وہ پورا کرو۔ تو آپ نے ہاتھ اندر کیا، آستین باہر نکالی، قینچی سے اس کو کاٹ دیا، اور یہ چھوٹی ہو گئی، یہ بڑی ہے۔ اب وہ ادھر سے کاٹنے کے بعد ادھر آئے تو انہوں نے آستین کو پکڑا، تو حضرت عمر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، کہا کہ ابا جان میں آپ کی آستین کاٹ رہا ہوں۔ کیوں کیا کاٹ رہا ہوں؟ ایک کاٹ دیے تو دوسری بھی کاٹنے کا ہے۔ تو کہا کہ میں نے کہا دوسری کاٹنے کے لیے، میں نے ایک آستین کاٹنے کے لیے کہا۔ تو کہا ابا جان یہ آستین بری لگ رہی ہے، ایک چھوٹی ایک بڑی اچھی نہیں لگ رہی۔ تو کہا، عجیب جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے حضور کو دیکھا، ایک مرتبہ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور نے ایسا کرتا پہنا ہوا تھا، اس کی ایک آستین بڑی تھی ایک آستین چھوٹی تھی، تو میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی زندگی میں ایک مرتبہ ایسا کرتا ضرور پہنوں گا کہ جس کی ایک آستین بڑی ہو ایک آستین چھوٹی ہو۔ ان کو کیا محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اتباع کرنے والے تھے۔ اور ایک ہمیں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بنے۔ ہمارے نبی ایک ایسے نبی ہیں کہ ہر اس دنیا میں کتنے نبی آئے، 1.25 لاکھ نبی آئے، 1.25 لاکھ نبی جب آئے تو ان کی نبوت کا آغاز ان کے آنے کے بعد ہوا، لیکن ہمارے نبی کے آنے سے پہلے نبوت کا آغاز ہو گیا، کیونکہ سب سے پہلے نبی کون آئے، سب سے پہلے نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام، اس دنیا کے اندر آئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے تو پوری دنیا کے اندر اندھیر تھا،
کیوں؟ کیونکہ جناتوں کو نہ سورج کی ضرورت نہ چاند کی ضرورت. چاند اور سورج تو ہمارے واسطے ہیں. جنات اور جانور یہ ایسے ہیں کہ ان کو نہ چاند کی ضرورت نہ سورج کی ضرورت. کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ بھئی کوئی کتا تھا رات میں دیوار میں ٹکرا کر مر گیا. کیوں؟ کہ کتے کو نہیں معلوم تھا اندھیر تھا بیچارہ اندھیر میں مر گیا. کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا. اب ہمارے یہاں گاؤں دیہات ہے, ہر گھر میں بھینس پالتے لوگ, وہاں لائٹ بھی نہیں آتی. ایک ہفتہ دن میں لائٹ آتی, ایک ہفتہ رات میں لائٹ آتی. ایک ہفتہ صبح سے 6 بجے تک, صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک لائٹ آتی. ایک ہفتہ شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک لائٹ آتی. تو اندھیر ہوتا ہے, پورے گاؤں میں اندھیر ہے, لائٹ نہیں آ رہی. تو ہر گھر میں بھینس ہوتی ہے, وہاں پر بکریاں بھینس سب گھر میں, ہریانہ میں ہمارے یہاں. تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں اور آپ نے بھی کبھی سنا نہیں ہوگا. اب ہمیں جو یقین آیا اس بات پر, پہلے ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں اندھیر تھا. یعنی سورج اور چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا تو فرما دیا تھا, لیکن ضرورت کے مطابق. اب جیسے ہوائی جہاز ہے, ایروپلین ہے, اب اس زمانے میں ایروپلین نہیں چلتی تھی. اب اس زمانے میں جب لوگوں کو ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ذہن میں ڈالا, ایروپلین چل گئی. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھی اس زمانے میں. اب حضور کے زمانے میں بس نہیں تھی, ٹرین نہیں تھی, کار نہیں تھی, بائک نہیں تھی. تو اس زمانے میں جب زمانہ ڈیولپ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں نئی نئی ایجاد ہو جاتی ہیں. ابھی کچھ زمانے پہلے میٹرو ٹرین نہیں تھی, اب میٹرو ٹرین آ گئی, بلٹ ٹرین آ گئی, پتہ نہیں کون کون سی کی ٹرین آ گئی. کیوں؟ کیونکہ زمانہ جب آگے بڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دماغ میں وہ بات ڈالتے ہیں, لوگ اس چیز کو پیدا. اب جیسا فون ہے, تھا فون 30-40 سال پہلے, کہاں فون تھا؟ کوئی فون نہیں تھا. لیکن اب جب زمانہ آگے بڑھا تو وہ اب آدمی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اب فون, اب ہمارا 10 سال کا بچہ ہے, اس کو بتائیں گے بھائی 20 سال پہلے فون نہیں تھا, انہیں یقین نہیں کرے گا, ابا جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ جب سے میں پیدا ہوا جب سے فون دیکھا نا میں. اب یہ کون سی نہیں بات ہے کہ 20 سال پہلے فون نہیں تھا اس کو. لیکن جو آدمی 20 سال پہلے کا ہے اس کو سمجھ میں آئے گا بھائی 20-30 سال پہلے فون نہیں تھا. تو وہی یہ بات بھی وہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے نہ چاند تھا نہ سورج تھا, کیونکہ جنات رہتے تھے. انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جنات رہتے تھے, اور جناتوں کو نہ چاند کی ضرورت نہ سورج کی ضرورت. اب لوگ جب ڈرتے ہیں جنات سے, شیطان سے کب ڈرتے ہیں؟ دن میں 12 بجے کوئی آدمی بولے دیکھ شیطان ہے, کیا بولتا ہے؟ بیوقوف ہے کیا, پاگل بنا رہا میرے کو. رات میں 12 بجے بولے کہاں ہے, کدھر ہے تو نہیں. دن میں حالت کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جنات رات میں آتے. جنات رات میں کئی کو آ رہا بھائی, جب اندھیر ہے تو اس کو بھی نہیں آنا چاہیے. اور قبرستان میں کیسا اندھیر رہتا ہے؟ قبرستان میں کبھی دیکھا آپ نے کہ قبرستان میں بڑے بڑے لائٹ لگے ہوئے اور بڑے بڑے وہ لگے ہوئے؟ کچھ بھی نہیں. نہ قبرستان میں لائٹ رہتی ہے نہ کوئی لگاتا ہے. اگر لگاتے ہیں تو دروازے پر لگاتے ہیں. رات کو کسی کا انتقال ہوا تو اپنی لائٹ لے کے جاتے ہیں. کہیں قبرستان میں کوئی لائٹ نہیں ہوتی ہے, وہ کوئی ایک آدھا ہوگا اکا دکا قبرستان, ورنہ نہیں ہوتی. پھر بھی لوگ قبرستان میں جانے سے ڈر رہے. کئی کو شیطان ہے وہاں پر. شیطان ہے تو دل میں آنا نا بھائی. جیسا ہمیں دکھ رہا نہیں قبرستان میں جا کر, شیطان کو کیسے دکھے گا؟ تو ان باتوں سے معلوم ہوا کہ شیطان کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب جیسے روشنی ہے کوئی ڈرے گا نہیں. اگر میں آپ کو بولوں یا آپ میرے کو بولوں آپ کے پیچھے شیطان ہے, میں یقین نہ کروں گا لائٹ ہے. لائٹ گئی پھر کوئی بولے میرے کو بچاؤ جی شیطان ہے. کئی کو اب ہم نے ایسا سوچ لیا, ہماری سوچ ہے وہ, ہم نے سوچ لیا کہ بھائی اندھیر ہے تو شیطان آئے گا اور لائٹ ہے تو شیطان نہیں آئے گا, ایسا سوچ لیا. اب لائٹ کی بات لے لو, لائٹ کب بنی؟ 100 سال پہلے کوئی لائٹ نہیں تھی. 200 سال پہلے کہاں لائٹ تھی؟ کوئی کرنٹ نہیں تھا, نہ کوئی بلب تھا, نہ فین, تو کچھ بھی نہیں تھا. تو زمانے کے اعتبار سے ہر چیز بدلتی ہے. تو اسی طرح جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو اندھیر تھا, پوری دنیا میں اندھیر, نہ کوئی سورج نہ چاند. اب وہ آ کر گھبرا گئے ایک دم. جب گھبرائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتار دیا, لیکن وہ گھبرا رہے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام دنیا میں آئے, اور آنے کے بعد سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے آزادی. سب سے پہلے کیا کیا؟ آزادی. یعنی اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو کام ہوا ہے وہ اذان ہوا ہے. نماز سے پہلے اذان ہوا, تو انہوں نے اذان دی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب یہاں تک ان کو سمجھ میں آیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہ بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہم گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہاں تک سمجھ میں آیا. اب انہوں نے جو اگلے جملے بولے اشہد ان محمد رسول اللہ, اب انہوں نے یہ بولا, وہ حیران ہو گئے. یعنی عجیب بات ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب جب اذان پوری ہو گئی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لا الہ, تو انہوں نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا کہ میری ساری بات سمجھ میں آ گئی, میرے ساری بات سمجھ میں آ گئی, لیکن جو اس اذان میں ایک لفظ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, یہ کس کا نام ہے, کون ہے وہ کون ہے؟ تو
تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی اولاد میں آخری نبی آئیں گے، آخری نبی ہوں گے، ان کا نام ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی حضور آئے نہیں ہیں، ابھی حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد فوراً میرے نبی کا تذکرہ شروع ہو گیا، فوراً تذکرہ شروع ہو گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام 300 سال ہو گئے روتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب انہوں نے یہاں پر یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد 300 سال تک روتے رہے، 300 سال تک۔ وہ 300 سال دیکھو اس میں حکمت ہے، اگر وہ 300 سال یہاں نہ رہتے تو کیسے ہم لوگ یہاں آتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن سے اس بات کو بھلا دیا، وہ بھول گئے۔ 300 سال کے بعد اچانک ان کو یاد آیا، اچانک یاد آیا کہ میں نے اللہ کے عرش پر لکھا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حالانکہ میرا نام ہونا چاہیے تھا، میرا نام ہونا چاہیے تھا، لیکن میرا نام نہیں ہے، محمد کا نام ہے۔ پھر انہوں نے دل میں سوچا کہ میں نے حوروں کی پلکوں پر دیکھا، یہ پلک ہے، حوروں کی پلکوں پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ پھر انہوں نے سوچا کہ میں نے فرشتوں کی آنکھوں میں دیکھا، ہر فرشتہ جو ہے اس کی آنکھ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد رسول اللہ اس کی آنکھ میں لکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ میں نے جنت میں ہر درخت کو دیکھا کہ ہر درخت کے ہر پتے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن میں اس بات کو ڈالا۔ جب ان کے ذہن میں یہ باتیں آئی تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں ان کے وسیلے سے، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، ان کی دعا کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، فوراً بعد۔ اور انہوں نے فوراً بعد کیا پڑھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ سب کو یاد ہے۔ جب انہوں نے یہ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے اور انہوں نے اپنے دعا کے قبول ہونے کے فوراً بعد اس آیت کو پڑھا، یہ آیت سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ آیت نکلی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت ہمیں دی، یہ آیت ہمیں دی۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اگر کوئی میری امت کا آدمی کوئی بھی اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی 300 سال روتے رہے، 300 سال کے بعد وہ غلطی معاف ہو گئی، تو اسی طرح جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی معاف ہوئی، اگر اس طرح میری امت کا کوئی بھی ایک فرد اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمام گناہ معاف، صرف ایک مرتبہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا، سب کو یاد ہوتا ہے، کتنی آسان ہے، یہ سب کو یاد ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ اگر کوئی آدمی اس کو پڑھ لے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، ہر نماز کے بعد جب ایک مرتبہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں، اور سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان جو مالدیپ کے اندر، سری لنکا کے اندر آئے، انہوں نے کس کے وسیلے سے دعا کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمایا۔ اور ابھی حضور آئے نہیں، یہ حضور کے آنے سے پہلے کے واقعہ ہے۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت شیث علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی بنے وہ حضرت شیث علیہ السلام ہے۔ تو جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا۔ کس سے دعا کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اگر تمہاری دعا قبول نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی پھر بھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، تو تم یہ کہنا اللہ سے، یا اللہ محمد کے وسیلے میری دعا قبول فرما۔ اب وہ حیران ہو گئے، ہمارا اتنا بڑا خاندان ہے ابا جان، ہمارے پورے خاندان میں محمد نام کا کوئی آدمی نہیں ہے، آپ ہی پہلے آدمی ہو، اب ہمارے پورے خاندان میں کسی کا نام محمد ہے نہیں، اب یہ کون ہے محمد؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا آخری نبی ہیں، جب تمہاری دعا کسی بھی طرح قبول نہیں ہوگی تو تم اس نام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ پھر وہ ایسا ہی کرتے تھے، جب بھی وہ دعا مانگتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری کوئی آرزو ہے، کوئی خواہش ہے، پوری نہیں ہو رہی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رٹ لگا دیا، اللہ میری اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر قبول فرما، حضور کے صدقے قبول فرما، حضور کے صدقے قبول فرما، حضور کے صدقے قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے لگ جائے، دعا کرتے رہیں،
جب ایک آدمی ہمارے گھر میں بھیک مانگنے والا آتا، دیو نا بھیا دیو نا بھیا دیو نا بھیا بولتا رہتا، تو ہم لوگ کیا بولتے؟ ارے کچھ تو بھی 10-20 روپے دے کے اس کو فارغ کرو، انہیں جاتا نہیں بھی، انہیں ٹلتا نہیں بھائی، انہیں مانگتا ہی رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی بولیں گے، انہیں ٹلنے والا نہیں ہے، انہیں وسیلہ دیتا ہی رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دیتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ سے دعا کی، اللہ جو آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں، کیونکہ یہاں اگر کوئی آدمی گھر بناتا ہے نا، خود گھر نہیں بناتا، کوئی بھی آدمی خود گھر نہیں بناتا، مزدور ہے لیکن پھر بھی وہ خود گھر بنا نہیں سکتا، نہ گھر بناتا ہے، مزدوروں کو رکھا جاتا ہے، لیبر کو رکھا جاتا ہے، میستری کو رکھا جاتا ہے، وہ گھر بناتا ہے۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا، خود نے اکیلے نے اتنے بڑے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا۔ اور جس بیت اللہ شریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا وہ تو بہت بڑا بیت اللہ تھا، جو حتیم ہے۔ یہ بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ شریف کے آپ نے پاس دیکھا ہوگا ایک گول دیوار ہے، جو گول دیوار ہے بیت اللہ شریف یہاں تک ہے، اتنا نہیں ہے، بیت اللہ یہاں تک ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا یہاں تک فرمایا۔ لیکن بعد میں کئی واقعے ایسے ہوئے، آندھی آئی، طوفان آئی، زلزلے آئے، تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ منہدم ہو گیا، شہید ہو گیا۔ شہادت کے بعد دوبارہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعلان ہوا، حضور نے اعلان کیا کہ بھئی حلال پیسے جمع کرو، ہم بیت اللہ کو حلال پیسے سے بنائیں گے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 35 سال ہے، جب نبی نہیں بنے، اسلام نہیں ہے، لیکن ان کو بھی معلوم ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ یہاں ہمارے پاس اسلام ہے، مسلمان ہیں ہم، چہرے پر داڑھی ہے، لیکن سارے فرق کو ہم نے ختم کر دیا۔ تو ادھر اعلان ہوا کہ بھئی حلال پیسے جمع کرو، کیونکہ اس زمانے میں سیلاب آیا تھا پانی کا، اتنا سیلاب آیا کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ شہید ہو گیا اور ساری دیواریں نیچے گر گئی اور بالکل جو ہے وہ مل گیا نیچے۔ تو حلال پیسے جمع کیے، تو پیسے جب جمع کیے تو اتنے ہی پیسے جمع ہو سکے۔ اب کوئی آدمی اگر 500 گز کا پلاٹ لے لے اور اس کے پاس پیسے صرف اتنے ہیں کہ وہ صرف 2 روم بنا سکتا ہے، تو انہیں انتظار کرتا نہیں جب میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے جب بھی بناؤں گا، تو انہیں کیا سوچتا بھائی پتہ نہیں کب موت آ جائے، دو روم تو بنا لو بھائی، 2 روم 1 باتھ روم تو بنا لو، بڑا بھی بنا لیں گے۔ تو اس طرح بھی انہوں نے اس زمانے میں سوچا کہ ایسا حلال پیسے اتنے ہوئے ہیں، اب حلال پیسوں سے جتنا بیت اللہ شریف بنے گا اتنا بنا دو، بعد کا بعد میں دیکھیں گے۔ اور بعد میں موقع ملا نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کافی تمنا تھی کہ میں اس بیت اللہ کو اسی طرح بناؤں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو فتنہ ہو جائے، فساد ہو جائے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی آدمی کو اگر دل کرے کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھوں، اب تو بیت اللہ شریف کا دروازہ بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے، بادشاہ کے لیے کھلتا ہے، کسی عام آدمی کے لیے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھل نہیں سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے محبت دیکھیں، کیا محبت ہے حضور کی، ہم سے محبت دیکھیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ میری امت کو کوئی عام آدمی آئے گا، آگے جانے کے بعد جہاں بادشاہ ہوں گے اور بیت اللہ شریف کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلے گا نہیں، جو حضور نے سوچا وہی ہوا، اب وہی ہو رہا ہے، ہر کسی کے لیے کھلتا نہیں ہے دروازہ، بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے۔ تو حضور نے یہ سوچا کہ میری امت کا کوئی عام آدمی آئے گا، اس کا دل کرے گا میں بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھوں، تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا تو اس کا دل ٹوٹے گا، تو میرے امتی کا دل ٹوٹنا نہیں چاہیے، تو اس لیے میں بیت اللہ شریف کو چھوٹا تعمیر فرماؤں گا، بڑا نہیں۔ اگر کسی کا دل کرے گا بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کا تو وہ حتیم کے اندر نماز پڑھ لے، کہاں پڑھ لے نماز؟ حتیم کا جو وہ دیوار ہے، ادھر بیت اللہ ہے، بیچ میں دیوار ہے اور دیوار کے بازو میں بہت ساری جگہ ہے، وہاں جو آدمی نماز پڑھ لے گا بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے، وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھا ہے۔ اور جو حتیم ہے وہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں پر دفن ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر دفن ہے، یعنی امی اور بیٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت حاجرہ۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پر دفن ہے، اور یہاں کے بارے میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو حتیم کے اندر صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، 2 رکعت صرف رکعت نماز، 2 رکعت، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، آج ہی۔ تو ہمارے نانا ابھی عمرہ کرنے گئے تھے تھوڑے دن پہلے، میں نانا کو بولا تھا، ہمارے نانا بیچارے عام سے آدمی ہیں، میں نانا کو بولا تو نانا بولے وہاں کان جان دیتے بھائی پولیس والے ٹھہرے رہتے، لیکن وہ ایک خاصیت ہے وہاں کی ایک خاصیت یہ ہے اگر آپ نے ایک دم نیت باندھ لیے تو پھر آپ کو پولیس والا کچھ نہیں بولے گا، اگر نیت باندھنے سے پہلے اس نے پکڑ لیا تو وہ پولیس والے بھی کیسے ہوتے، حبشی
حبشی ہوتے ہیں ایسے بڑے، ہمارے سے بھی جو ہے وہ 6 ساڑھے 6 فٹ کے ہوتے ہیں، ایسے موٹے، ان کو چھاٹ کے وہاں پر رکھا جاتا ہے. اگر میرے جیسا چندی چور وہاں کھڑا ہو گیا تو اٹھا کے باہر پھینکتا ہے باہر جا. اس لیے وہ تگڑے تگڑے ٹھہرے رہتے ہیں وہاں پر کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی ان کو کچھ بولے. تو میں اپنے نانا کو بولا کہ وہاں نماز پڑھنا ہے، تو انہوں نے بولا میں کوشش کروں گا. بزرگ آدمی، بوڑھا آدمی کہاں، اب ہمارا نانا ایسے ہیں بیچارے بزرگ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے بزرگ ہیں وہ، اب ان کی ہمت کہاں تھی. میں نے ان کو سمجھا دیا تھا آپ جب جائیں گے تو خطیب میں کود جانا بس، اور کودتے ہی نیت باندھ لینا. آپ جیسے نیت باندھ لیا آپ کو کچھ نہیں بولے گا. جب تک آپ رکعت سلام نہیں پھیرو گے، رکعتیں آپ کی پوری نہیں ہو جائیں گی، کچھ نہیں بولے گا انہیں. بلکہ اگر کوئی اور جائے گا تو انہیں روکے گا، نماز پڑھ رہے حاجی ان کو جانے نماز پڑھنے دو. اگر نیت پانے سے پہلے انہیں پکڑ لیا تو اٹھا کے باہر پھینک دیتا. تو انہوں ویسے ہی کرے، انہوں آ کے میرے کو بتایا تھا، تو انہوں ویسے ہی کرے. حتیم کے اندر وہاں انہوں ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ خالی دعا کر رہے تھے اور چپ کے چپ اس کو دیکھ رہے تھے. جیسا انہیں ادھر نظر پھیرا تو ادھر انہیں کود گئے، کودتے ہی نیت باندھ لیا. انہیں جب تک دیکھا اب کچھ نہیں کر سکا، انہوں نماز پڑھ لی وہاں پر. تو آپ بھی جب جائیں تو دیکھو ان کی غلطی نہیں ہے، ان کی ڈیوٹی ہے وہ. اگر وہ ہر کسی کو جانے دیں گے وہ ان کی ڈیوٹی ہے. اب یہاں پولیس والا ہے، اب کوئی آدمی نہیں بول سکتا پولیس والا میرے کو پکڑ لیا، اس کی ڈیوٹی ہے بھائی، اس کو ڈیوٹی کرنا کا ہے. اب ہمارا کچھ نظر بچا کے کیسا بھی جانے کا ہے وہ ہمارے اوپر ہے، کون سے گلی سے جاتے وہ ہماری سوچ ہے. لیکن انہیں تو اگر اس کے ہاتھ میں پھنس گئے تو انہیں پکڑے گے چالان مارے گا. تو ایسے ان کی بھی ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ ذمہ داری نہیں کریں گے تو لوگ جو ہے سارے کے سارے حتیم میں اندر آ جائیں گے، اور سارے حتیم اندر آئیں گے تو وہ جو نیچے قبر ہے اور جو نیچے حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی بیعت بھی ہوگی. تو بیعت بھی کے لیے تو وہاں پر جب بھی آپ جائیں اللہ آپ سب کو بھیجائے وہاں پر. آمین بولے. اللہ آپ سب کو بھیجائے، بار بار بھیجائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے مجھے بھی بھیجائے. تو جب بھی آپ وہاں جائیں حتیم کے اندر 2 رکعت نماز پڑھیں. تو حلال پیسہ جمع نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو حلال پیسوں سے اتنا ہی بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا گیا، وہیں پر چھوڑ دیا. اب اگر کسی کا نماز پڑھنے کو دل کرے گا تو حتیم میں پڑھ لے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے نے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا، اور اتنا نہیں اس سے ڈبل تھا، وہ اتنا بڑا بیت اللہ اکیلے تعمیر فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو تم نے میرا گھر تعمیر فرمایا ہے، اب تم مانگو کیا مانگتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو انہوں نے اس موقع پر یہ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب. کہ اللہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، صرف اتنا مانگتا ہوں جو آخری نبی پیدا ہوں گے اس نبی کو میری اولاد کے اندر پیدا فرما دو بس. کیا دعا ہے، کیا دعا ہے. کئی صحابہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے دعا کے لیے کہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا دعا کروں. تو صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ یہ دعا کر دیں کہ قیامت کے دن ہم آپ کے ساتھ رہیں. ہم لوگ کیا مانگتے تھے، یا رسول اللہ دعا کر دیں بس بلڈنگ بن جائے، کاروبار بن جائے. یہ بھائی یہ تو زندگی ہے اور تقدیر سب کی لکھی ہوئی ہے، سب کی تقدیر، جتنا تقدیر میں لکھ دیا اتنا ملے گا آدمی کو. اب اس کا مطلب یہ نہیں آدمی گھر میں بیٹھ جائے، کوشش کرے، کوشش کرتا رہے، مل گیا تو بہت اچھا ہے، جتنا ملے گا وہ اتنا ہی ملے گا جتنا تقدیر میں، تقدیر سے زیادہ نہیں ملے گا. شداد تھا شداد، دنیا میں جنت بنایا. کیسی جنت بنایا، پوری دنیا کے سونا چاندی جمع کیا، پوری دنیا کا سونا چاندی جمع کیا، ہیرے جواہرات جمع کیا، جنت بنایا. اس کو پتا تھا کیا ایسا ہو جائے گا میرے ساتھ. جب وہ جنت میں اندر جانے کے لیے قدم رکھا تو بس موت کا وقت قریب آ گیا. اس نے کافی منت سماجت کی، اسرائیل علیہ السلام ملک الموت سے پیروں میں گر گیا وہ. اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دکھایا. ہمیں دکھتا نہیں ہے، جب ہماری موت ہوگی، ہم میں سے کسی کی بھی موت ہوگی تو ہمیں دکھیں گے نہیں فرشتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دکھایا. تو جب وہ جا رہا تھا تو پکڑ لیا. اب اسرائیل علیہ السلام تو موت کے فرشتے ہیں، ان میں تو اتنی طاقت ہے کہ کروڑوں لوگ انسانوں میں وہ طاقت نہیں ہے. تو اس نے ہاتھ چھڑایا تو ہاتھ چھڑا نہ سکا وہ. تو حیران ہو گیا، یا تو کون سا آدمی ہے، اتنا طاقتور آدمی میں نے دنیا میں دیکھا نہیں، میں سب سے بڑا طاقتور ہوں. کیونکہ اس زمانے میں پیسوں کی بنیاد پر بادشاہ نہیں بنتا تھا، طاقت کی بنیاد پر بادشاہ بنتا تھا. اس زمانے میں مال کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر جو ہے ایم ایل اے ایم پیز بنتا ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں جنگ لڑتے تھے، جو جیت گیا طاقت کی بنیاد پر وہ بادشاہ ہے. انہیں تو سب سے زیادہ بڑا بادشاہ تھا. اب اس کا ہاتھ جب پکڑا تو انہیں حیران ہو گیا، انہیں جبھی سمجھ گیا ہاتھ میں چھڑا نہیں سک رہا ہوں، یہ کوئی انسان نہیں ہے. تو پوچھا تو کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، تیری موت کا وقت قریب آ گیا. تو اس نے فوراً قدموں میں گر گیا، معافی مانگا، صرف مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں جنت کو تو دیکھ لوں. کہا کہ نہیں، اب موت کا وقت قریب آ گیا. اس کا ایک پیر اندر تھا، ایک پیر باہر تھا، بس روح قبض ہو گئی، ختم ہو گیا. تو کیا دعا کی، تو جتنا اس کے دیکھو اس کی تقدیر میں نہیں تھا، اس لیے ہماری تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ملے گا. اس کی قسمت میں کیا تھا کہ جنت بنا، لیکن اس جنت میں تو جا نہیں سکتا ہے.
تو ہماری تقدیر میں جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ملے گا، آدمی کوشش کرتا رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا کی؟ اللہ جو آخری نبی پیدا ہوں گے ان کو آپ میری امت کی، میری اولاد کے اندر پیدا فرما دیں بس۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے 70,000 نبی آئے۔ کتنے؟ 70,000 نبی آئے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اولاد یہاں سے بھی چلی ہے، اولاد یہاں سے بھی چلی ہے، لیکن کوئی نبی نہیں آئے۔ نبی آئے تو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آئے۔ کیا دعا کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اولاد میں پیدا ہونے کی دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اور دوسری بات، ایک بات اور سن لیں آپ بس، اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ نبی ایسے ہیں اور ان کی امت کے یہ فضائل ہیں، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ آپ نے میری ایک دعا تو قبول فرما لی، لیکن آپ میری ایک دعا کو قبول فرما لیں۔ کیا دعا؟ کہ میں یا اللہ میں اس نبی کی اور اس نبی کی جو امت ہے اس امت کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا یہ کیسی عجیب سی بات ہے، تم کیسا؟ وہ ابھی 4000 سال، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4000 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور اب اس زمانے میں اب 1446 ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ 1446 سال یہ 4000 سال ہو، یعنی 5500 سال ہو گئے، 5500 سال ہو گئے ان بات کو۔ تو اب اللہ نے کہا ہوگا کہ وہ تو 4000 سال کے بعد آئیں گے آخر نبی، اور جو امت ہوگی وہ 5500 6000 سال کے بعد ہے، تم کیسے اس کی دعوت کرو گے؟ تو انہوں نے، وہ بھی چالاک تھے، اللہ سے کہا کہ اللہ جب آپ نے کہا تھا بیت اللہ شریف بننے کے بعد آپ نے کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، یاتینا من کل فج عمیق، تم آواز لگاؤ کہ لوگ یہاں حج کرنے آئیں گے۔ تو انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ میں آواز لگاؤں، یہاں کیسے آواز لگاؤں؟ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر، اندھیرا ہے، نہ لائٹ ہے، نہ کوئی، بالکل اندھیرا ہے، نہ کوئی بستی ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جانور ہے، کوئی محلہ نہیں، بستی نہیں، شہر نہیں، کوئی انسان نہیں ہے، میں کیسے آواز لگاؤں؟ تو اللہ نے کہا کہ آپ آواز لگاؤ، آواز لگانا آپ کا کام ہے، اس آواز کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے آواز لگائی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، آواز لگائی۔ اسی آواز کی برکت ہے آج اس دنیا کا کونا کونا دیکھ لیں آپ، دنیا کے اس کونے پہ چلے جائیں جس کونے پہ سمندر ہے، کوئی انسان بستا نہیں تھا، کوئی انسان نہیں بستا وہاں پر، لیکن اس کونے میں بھی آپ جا کر دیکھیں گے وہاں پر ایسے آدمی آپ کو ملیں گے جو بیت اللہ شریف حج کر کے گئے ہیں، کتنے ہزاروں آدمی۔ ایک آدمی ابھی گئے تھے، انہوں نے ویڈیو بنا کر ڈالی، وہ اینڈنگ پہ گئے تھے جہاں سمندر ہے، دنیا ختم ہے، وہاں پر انہوں نے جب حدیث کو دیکھا اور انہوں نے جب لوگوں سے پوچھا کہ وہاں پر ہزاروں لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی ہوئی ہے اور روضہ مبارک کی زیارت کی ہوئی ہے، حالانکہ وہ دنیا کے اینڈ پہ ہیں، وہ اتنی دور ہیں کہ ہم تو بالکل قریب ہیں مدینہ کے، ہم تو صرف 4000 کلومیٹر دور ہیں، وہ تو جناب لاکھوں کلومیٹر دور ہیں وہ، لیکن وہاں سے بھی انہوں نے سفر کیا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ اللہ کی، ان کی دعاؤں کی برکت ہے۔ انہوں نے آواز دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز کو لوگوں کے کانوں میں پہنچایا۔ آج ہر کسی کی مسلمان کی تمنا ہوتی ہے میں حج کرنے جاؤں، عمرہ کرنے جاؤں، ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا 1 لاکھ میں حج کرنے جاتے تھے، ہمارے والد صاحب 2008 یا 2009 میں گئے تھے، 1 سے 1.5 لاکھ روپے، 1,20,000 کا خرچہ آیا۔ اب اس زمانے میں کوئی حج کرنے گیا تو 5 سے 6 لاکھ روپے خرچہ آیا، لیکن اس زمانے میں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کوئی آدمی بولے ارے 6 لاکھ ہو رہے میں نہیں جاتا ہوں، جب بھی نمبر آتا نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھیں اتنے لوگ درخواست دیتے ہیں کہ آدھے لوگوں کا نمبر بھی نہیں آتا، کیوں؟ یہ محبت ہے، یہ دعا ہے۔ تو انہوں نے دعا کی، تو انہوں نے اللہ سے کہا اللہ آپ نے کہا، میں نے آواز دی، میں نے آپ کی بات مانی، آپ میری بات مانو، میں آپ کی بات مانا نا، آپ میری بات مانو، میں اس امت کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہاں پر معاذ اللہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں اپنے انسان ہونے کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حیران ہو گئے ہوں گے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، دعوت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں اللہ، کیسا بھی کر کے میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میری یہ جو میری تمنا ہے، خواہش ہے، اس خواہش کو پوری فرمائیں۔ مجھے نہیں معلوم کیسا پوری فرمائیں گے، کیونکہ ان کو معلوم تھا وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ نبی تھے، وہ خلیل اللہ، تو ان کو معلوم تھا کہ اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جنت سے کافور لے کر جاؤ، جنت سے کافور لے کر آئے، کافور اتنا، یہ سمجھو ایک پتھر لے کر آئے اتنا بڑا جنت کا، تو اس کو جبل ابو قبیس، بیت اللہ شریف کے سامنے ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل ابو قبیس، جو گئے ہیں ان کو معلوم ہے۔ تو جبل ابو قبیس کے اوپر جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر کو، اس کافور کو رکھا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھتے رہو آپ. تو وہ دیکھ رہے تھے, تو پتھر وہاں پر رکھا, تو جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری, پتھر کو پھونک ماری, تو پتھر وہ کیا جو کافر تھا وہ پورا ریزہ ریزہ ہو گیا, ذرہ ذرہ ہو گیا, باریک باریک, اور پورا جو ہے وہ اڑ گیا ہواؤں میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تمہاری دعوت ہو گئی. ان کا کہ اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیسے دعوت ہو گئی, یہ معذرہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیسے دعوت ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کافر ہے جنت سے آیا, ہم نے اس کافر کو پورے سمندروں میں پھیلا دیا, دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہیں اس سمندر کے اندر اس کو پھیلا دیا. کیا مطلب پوچھا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ امت آئے گی اس کافر کو ہم نے پھیلا دیا اور اس کافر کو ہم نے نمک بنا دیا. جب وہ امت آئے گی تو نمک سمندر کے اندر سے تلاش کرے گی, کہاں نکلتا نمک, نمک کسی پیڑ پر نہیں لگتا ہے. آپ سرچ کریں, نمک کسی پیڑ پر نہیں آتا, نہ نمک کی کوئی بیل ہے نہ نمک کی کوئی درخت ہے, نمک سمندروں سے نکالا جاتا ہے. اور نمک کی ایک خاصیت ہے کہ نمک بہت سستا ہوتا ہے. اب تو یہ ظالم سرکار آئی ہے, نمک اتنا مہنگا ہوا. اب سے پہلے نمک کیا 2-2 روپے 1 روپے میں تھیلی آتی تھی نمک کی, اور ہم جب چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے وہ ثابت نمک ملتا تھا, وہ لاتے تھے, وہ ہماری دادی وغیرہ وہ کوٹتی تھی نمک اور کوٹ کے باریک کرتے تھے نمک. 10-10 روپے کا پورا تھیلا آتا تھا نمک کا. اب بھی اتنا مہنگا نہیں ہے, اب بھی 15, 20, 25, 30 روپے کی پوری تھیلی آتی ہے, جو 30 روپے کا نمک آدمی پورے مہینے کھا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کو نمک بنایا اور فرمایا کہ جب یہ امت آئے گی وہ امت اس نمک کو تلاش کرے گی سمندروں کے اندر سے, جاؤ تمہاری دعوت ہو گئی. یعنی یہ جو نمک ہے آپ سرچ کر کے دیکھیں, اس امت سے پہلے نمک کسی کو نہیں ملا. اس امت سے پہلے نمک نہیں تھا, صرف مسالے تھے لیکن نمک نہیں تھا. لیکن نمک اگر کسی کو ملا ہے تو اس امت کو ملا ہے. اور یہ نمک کس کی دعوت ہے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے کہ یہ جو نمک ہے یہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کھا رہے ہیں. آج کوئی آدمی کتنی اچھی بریانی بنا لے, کوئی بھی سالن بنا لے, اگر اس کے اندر نمک کم ہے یا نمک ہے نہیں ہے, دعوت میں اگر 2 لاکھ روپے لگا کے کھانا بنایا تو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی کھانا اچھا نہ تھا, کیوں, کیونکہ نمک نہیں تھا اس میں. تو نمک کس کی دعوت کھا رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے. تو باتیں بہت ہیں. تو بس یہی ہے کہ ہمیں اس ربیع الاول سے سچا عاشق رسول بننا ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو عجیب بتاؤں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کون سا دن تھا, 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا. تو آج اردو کی کون سی تاریخ ہے, 11. آج اردو کی کون سی تاریخ ہے, 11 تاریخ ہے. اور آج کون سا دن ہے, سنڈے ہے. آج سنڈے ہے نا, آج سنڈے ہے. تو کل کون سی تاریخ ہے, 12 تاریخ. دن کیا ہے, منڈے. 1400 سال کے بعد آج پھر سے وہی دن آ گیا. حضور کے زمانے میں جب حضور کی ولادت ہوئی اور حضور کی وفات ہوئی تو 12 تاریخ تھی, منڈے کا دن تھا. 1400 سال کے بعد آج پھر سے وہی دن آیا ہے کہ 12 تاریخ ہے اور پیر کا دن. کیا مقدس دن ہے, ہم نے کیسا مبارک دن پایا. شاید کہ کسی 100 سال میں بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا جو اب ہوا ہے. میں ابھی جمعے کے دن بیان کرنے کے لیے جب مطالعہ کر رہا تھا اچانک سے میرے ذہن میں یہ بات آئی, یہ تو عجیب ہو گیا کہ 12 تاریخ اس زمانے میں 12 تاریخ پیر کے دن آئی, آج 12 تاریخ پیر کے دن آئی. تو ہم لوگ کیسے خوش نصیب ہیں. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنا ہے اور ہمیں سچا عاشق رسول بننا ہے. ہمیں حضور کے جیسا بننا ہے. اگر کامیابی چاہیے تو حضور کے جیسا بننا ہے. جیسا صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے کو خود کو حضور کے جیسا بنایا, تو ہمیں بھی اب حضور کے جیسا بننا ہے. ٹھیک ہے نا, بنیں گے نا انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دعا کریں.